अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। नाजरीन, फौजी अदालतों का किस्सा तमाम हुआ चाहता है। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ हुकूमत को अब तक का बहुत बड़ा झटका जो रूसी तेल के हवाले से लगा है उसकी तफसीलात आई हैं और बड़ी शॉकिंग है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की मकबूलियत से किस तरह नून लीग खाइफ है, घर के भेदी ने एक राज खोला है। और उसके साथ साथ इमरान खान के एक सिपाही जिसने एक मिसाल कायम कर दी है, मैं बात कर रहा हूँ शहरियार अफरीदी की। आज जो उन्होंने जज से बातचीत की, आज जो उन्होंने बाहर मीडिया से बातचीत की, मेरे ख्याल में ऐसे लोग जो मुश्किल वक्त में साथ निभाते हैं, जो वफा शहार होते हैं, उनको तारीख सलूट करती है। तो शहरियार अफरीदी की बात पहले करते हैं। आज उनको आपको मैं बता दूं, शुरू में ही, मैं खुद तो कोर्ट में नहीं था, हमारे दोस्त हैं हसीब भाई, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स भेजी हैं। एक तो आज जी शहरियार अफरीदी साहब को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनको उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है और दोबारा उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। 5 रोज़ा जिस्मानी इस्तदा की थी पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की, लेकिन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ और पुलिस ने उनको अपनी तहवील में उनके पास था तो उनको वो लेके चली गई। अब उन्होंने कुछ बातें की हैं। एक तो उन्होंने जज से मुकालमा किया और उसके साथ साथ बाहर मीडिया पर आकर भी उन्होंने बात की। जज से उन्होंने जो बात की वो आपने देख भी ली होगी शायद, कि उन्होंने कहा कि मेरा भाई फौत हुआ, मुझे जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई, एहतजाज करना मेरा आईनी हक था और मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाकर पाकिस्तानियत के ऊपर लेक्चर्स दिए और मैं किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली से मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। फिर उनकी फैमिली को उसी कोर्ट रूम के अंदर ही मुलाकात की इजाज़त मिली, उनकी मुलाकात भी हुई उनकी फैमिली से। लेकिन उन्होंने जो बात मीडिया से आके की वो भी बहुत अहम है। उन्होंने कहा जी कि मैं वाजे कर दूं, मैंने राना सनाउल्लाह को जेल में नहीं डाला, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सरबराह ने उनको जेल में डाला और रिपोर्ट्स उन्होंने तैयार की थी, उनका भी मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर उनको जेल में डाला गया। फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, धरती माँ की सी होती है और माँ अपने बच्चों को दुत्कारती नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, रसूल एक है और मुश्किल वक्त आते रहते हैं, आजमाइशें आती रहती हैं, लेकिन उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे। मेरे ख्याल में ये एग्जाम्पल है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ को छोड़ा और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने बड़े बड़े ओहदे लिए, जिन्होंने बड़े प्रोटोकॉल लिए और उसके बावजूद भी वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए। शहरियार अफरीदी, इनके पास भी वजारत थी, लेकिन ये वो लोग हैं जो खड़े और हिस्ट्री इनको याद रखेगी, तारीख इनको सलाम करती रहेगी। अब बात करते हैं जरा इमरान खान की मकबूलियत की। इमरान खान की मकबूलियत का जो इकरार है वो कौन कर रहा है नाज़रीन? वो नदीम अफजल चंद कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद जिनके घर में नून लीग ने पुलिस भेजी पंजाब के अंदर, ये खुद क्या कह रहे हैं, पहले ये सुने। शायद पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का अगर इत्तेहाद हो जाए तो पंजाब में हमें ज्यादा फायदा होगा बजाय नून लीग का इत्तेहादी बनने के। तो शायद वो भी, मैंने जो एक राय दी थी पार्टी के अंदर बैठ के, अब इस वक्त हर चीज बग्ड होती है, हर चीज सुनने वाले सुन रहे होते हैं, तो शायद हुकूमत वक्त को वो चीज भी गवारा ना की हो। तो क्या मशवरा देंगे पीपल्स पार्टी को? आपकी वैसे ये कह रहे हैं जी कि जो पंजाब के अंदर वोट है वो इंटी इमरान वोट, जो इंटी नवाज वोट है वो तहरीक इंसाफ को पड़ेगा और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये इस चीज का एतराफ भी है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर सिफर है और ये इस चीज का एतराफ भी है कि इस वक्त जो कुछ पंजाब के अंदर कर रही है हुकूमत, इन्होंने इसके अंदर बहुत सारी बातें की। इसमें उन्होंने कहा जी कि ब्यूरोक्रेसी को हिदायत है कि नून लीग को सपोर्ट की जाए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वोट इमरान खान का है, बहुत बड़ा वोट है पंजाब के अंदर जो इंटी नवाज है और वो इंटी नवाज वोट सारा पीटीआई को पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को अपनी बका का सोचना है तो वो तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो इत्तेहाद करे और उस सूरत में उसकी बका मुमकिन है। अदरवाइज वो ये ओपन एंड शट केस है, ये सबको पता है कि जो वोट है वो इमरान खान का है, वो पंजाब के अंदर और इंटायर पाकिस्तान के अंदर भी वोट जो है वो इमरान खान का है। तो ये इमरान खान की मकबूलियत का एक तरह से जो है वो मैं इसको एतराफ़ समझता हूँ। अब जरा बात कर लेते हैं पहले फौजी अदालतों के ऊपर। फौजी अदालतों का बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चा है। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट में आज एक पटिशन दायर की है और उन्होंने जो पटिशन दायर की है वो उसमें वकील हैं जो वन ऑफ द टॉप लायर, बेस्ट लायर लतीफ़ खोसा साहब, जिनका कल हमने इंटरव्यू भी किया था, जिनके घर के ऊपर फायरिंग भी हुई, और उसके साथ साथ सलमान अकरम राजा हैं, उनके तवस्सुत से
اعتزاز احسن صاحب نے یہ جو درخواست ہے یہ سپریم کورٹ کے اندر دائر کی. اچھا اس کے اندر جو موقف ہے وہ بڑا جاندار ہے اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے یہ کہا جی کہ سویلین جو ہیں ان کا آرمی کورٹس کے اندر ملٹری کورٹس کے اندر جو ٹرائل ہے وہ کسی صورت بھی آئینی نہیں ہے, اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے, اس کی استدعا کی انہوں نے. اور پھر انہوں نے یہ کہا اس میں جو فریقیں تقریباً 10 فریق ہیں ان میں وفاقی حکومت ہے, پنجاب حکومت ہے, KPK کی حکومت ہے, بلوچستان حکومت ہے, اسلام آباد کی جو پولیس کے IG ہیں وہ ہیں, اس میں 10 فریق ہیں اس میں تقریباً. پھر انہوں نے کہا جی کہ وفاقی حکومت کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. وفاقی حکومت نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کور کمانڈر فیصلہ پر ربڑ اسٹمپ کا کردار ادا کیا ہے. سویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے سیکشن 2 اور 59 سے متصادم ہے. آرمی ایکٹ قانون کے سیکشن 2 اور 59 کو کالعدم قرار دیا جائے. آرمی ایکٹ کا سیکشن 94 1970 کے رولز غیر مساوی ہیں. سیکشن 94 اور رولز کا بھی غیر آئینی قرار دیا جائے. انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ملزمان کو عسکری حکام کے حوالے کرنے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا جائے. عسکری حکام کی حراست میں دیے سویلین کی رہائی کا حکم دیا جائے. اور درخواست گزار میں فریق کون ہیں؟ شہباز شریف ہیں, خواجہ آصف ہیں, رانا ثناء اللہ ہیں, عمران خان ہیں, 5 IGs ہیں, تمام چیف سیکرٹریز ہیں, وزارت قانون ہے, داخلہ ہے اور کابینہ ڈوین ہے, اور یہ تمام جو ہے وہ فریق ہیں. اچھا اب یہ بہت اہم موو ہے, یہ بہت امپورٹنٹ موو اس لیے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک تو شاید آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بندیال صاحب جو ہے وہ لیٹ گئے ہیں, وہ فیصلہ نہیں کریں گے اس کے اوپر. انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم نے جو پنجاب کے اوپر فیصلہ دیا وہ ایک ہسٹری بن گیا ہوا ہے, وہ فیصلہ دیں یا نہ دیں, وہ اس کو نمبر لگائیں یا نہ دیں, میرا جو ماننا ہے کہ اس کو نمبر لگ جائے گا اور ممکن ہے اس کے اوپر فیصلہ بھی جلد آ جائے. لیکن ہسٹری لکھی جا رہی ہے, یہ چیز یاد رکھیں کہ جس طرح ان کا 14 مئی کا جو فیصلہ ہے وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا, اس طرح یہ بھی پٹیشن جو ہے یہ بھی تاریخ کے اندر جو ہے وہ لکھی جائیں گے. اچھا یہاں ایک اور بات بڑی معنی خیز ہے, جو صحافی نون لیگ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, کامران شاہد صاحب نے, انہوں نے ایک ٹویٹ کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اس طرح کی درخواست ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کا جانا, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو حکومت ہے نا, یہ اس کا تکیہ یہ تھا کہ عمران خان کو یہاں ڈالا جائے اور حکومت اپنا سارا ناکامیاں نائلیاں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالنا چاہ رہی ہے. تو ان کی ایک کوشش تھی, یہ میری اسیسمنٹ ہے. تو انہوں نے زور لگایا اسٹیبلشمنٹ سے, کہا بھی کہ یار یہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کیا جائے, اور جس کے امکانات بہت حد تک روشن ہو گئے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے چونکہ عمران خان کو اگر کاؤنٹر کرنا ہے, آپشن 2 ہیں, یا باہر چلا جائے یا کاؤنٹر کیا جائے, تو کاؤنٹر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ان کو جینوئن کیس چاہیے. تو اب میرا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ موو جو ہے یہ خواہش نواز شریف کی ہے اور پیپلز پارٹی اس کو رکاوٹ ڈال رہی ہے اس کے اندر. لیکن اب کامران شاہد صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو موو ہے یہ بڑی ہی کوآرڈینیٹڈ موو ہے, یہ ایک پلان ایک منصوبہ سازی کے تحت یہ ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور اس کا براہ راست جو ہے امپیکٹ ہوگا اسٹیبلشمنٹ ورسز سپریم کورٹ, ایک نئی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اچھا ظاہر ہے اب کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے پہلو تو بہت سارے نکلتے ہیں, لیکن کوئی امکان نہیں ہے سپریم کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا, چونکہ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ پٹیشن دائر کرے, وہ سپریم کورٹ کے پاس جائے. سپریم کورٹ یہ الگ بات آگے سے یہ کہہ دے کہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ, ہم اس کو نہیں سن سکتے, یہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی, یہ الگ بات ہے. لیکن پٹیشن فائل کرنا یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. انصاف لینا, انصاف دینا ریاست کا فرض ہے, اور انصاف ہر شہری کا بنیادی حق ہے. تو یہ جو گئے یہ قانون کے ایمبیڈ کے اندر گئے ہوئے, کوئی قانون سے باہر نہیں گئے, کوئی نئی چیز نہیں کر دی, کوئی حملہ آور نہیں ہو گئے سپریم کورٹ کے اندر. تو یہ تاثر دینا کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موو ہے یا سپریم کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے, تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. کامران شاہد صاحب نے, مجھے لگتا ہے یہ ٹویٹ جو ہے نا یہ کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے کر دیا ہے, اور ان کو شاید یہ بیسکس کا نہیں پتا کہ جو بیسکس ہیں وہ بڑی واضح ہیں. اچھا اب بات کرتے ہیں جی کہ حکومت کا بہت بڑا بلنڈر, بہت بڑی نااہلی. رات کو ٹی وی پروگرام ہوا شاہ زیب خانزادہ کا, اس میں مصدق ملک نے گلا پھاڑ کے بولا کہ ہم 30% پہ لے کے آ گئے کروڈ آئل, اور ہم نے رشیا کے ساتھ ڈیل کر لیے, اور ہم نے کئی لاکھ ٹن کا جہاز لایا اور پاکستان کے اندر پہنچایا, اور ہمیں فائدہ ہوگا. ان سے پوچھا گیا ایک سوال بار بار, کیا بتائیں آپ نے کتنے % پہ لایا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہماری ڈیڈ کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پوری قوم کو یقین آ گیا. شہباز شریف نے ٹویٹیں کی کہ ہم نے روس کا تیل لے آئے ہم, اور بہت سستا تیل لے کے آ گئے. اچھا جی, اب جو وائس آف امریکہ ہے, وائس آف امریکہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ رشیا سیز اٹس سیلنگ آئل ٹو پاکستان وداؤٹ اسپیشل ڈسکاؤنٹ. یہ تماچا ہے اس حکومت کے منہ پہ کہ رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ جس
قیمت کے اوپر ان سے دیگر ایشیائی ممالک تیل خرید رہے ہیں, پاکستان نے بھی اسی قیمت کے اوپر خریدا ہے. رشین کنفرمڈ Friday that it started exporting oil to Pakistan and had agreed to accept Chinese currency as payment. اچھا ان سے رات کو سوال یہ بھی پوچھا کہ کس کرنسی میں پیمنٹ ہونی ہے, انہوں نے کہا جی جس کرنسی میں مرضی ہو جائے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ہمارے ذرائع بھی یہ بتا رہے تھے کہ یہ چائنیز کرنسی کے اوپر اتفاق کیا چونکہ پاکستان کے پاس ڈالرز اتنے زیادہ نہیں ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ چائنیز کرنسی کو رشیا نے ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن جو ڈیل ہے, جو پرچیز ڈیل ہے, اس کے اندر کوئی بھی ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. اس ڈیل کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس قیمت کے اوپر باقی ممالک لے رہے ہیں پاکستان کو بھی اسی قیمت کے اوپر ملا ہے. اب وائس آف امریکہ کیا لکھتا ہے کہ سن تو صحیح کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا, یہ شعر میں بار بار کہتا ہوتا ہوں, سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. یہ دیکھیں ایکسکیوز می, پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف announced Sunday that the first Russian discounted crude oil cargo had arrived. انہوں نے کہا جی تو پہنچ آیا ہوا ہے, اور انہوں نے بڑے چرچے کی کہ ہم نے جو ہے وہ بہت سستا تیل خریدا ہے. لیکن ابھی رشین کیا کہتے ہیں, رشین انرجی منسٹر کہتا ہے there was no reduced pricing for Pakistan. Oil deliveries to Pakistan have begun. There is no special discount for Pakistan. It is the same for other buyers. Russian state media quoted ان کے جو آئل کا وزیر ہے اس نے کہا ہے کہ بھائی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ ننگا فوش جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ پاکستان نے سستا تیل خریدا ہے رشیا سے. یہ میں رپورٹ نہیں کر رہا بھائی, یہ وائس آف امریکہ کی جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر جا کے آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں, ان کی ویب سائٹ کے اوپر کنفرم کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, کوئی بھی سستا تیل نہیں خریدا ہے, تیل وہی ہے جو سب کو رشیا بیچ رہے ہیں, ان کو بھی اس نے بیچا ہے. اور انفارچونیٹلی ایک اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا بلنڈر ہونے جا رہا ہے ان سے, چونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اس کوالٹی کی ریفائنری نہیں ہے کہ جو اس اسکیل کے, اس گریڈ کے جو یہ کروڈ آئل لے کے آ رہے ہیں اس میں سے جو اس کی ایکسٹریکشن ہے, جو اس میں سے ریفائنیبل یا ایسا آئل جو قابل استعمال ہوتا ہے وہ اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 50 تک لے کے جا سکے. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرمز ہے, لیکن یہ بلنڈر ہے حکومت کا, اور یہ الٹا پڑنے جا رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.